یقین خالی دل کو بھر دیتا ہے، بے یقینی بھرے دل کو خالی کر دیتی ہے۔ غیب سے نکال دیتا ہے وہ سبیل، ہر ایک کو دیتا ہے صلہ بہترین، اس سے مانگو وہ بڑا کریم ہے۔ امید کے پودے کو پانی دیتے رہنا چاہیے اور اسے اتنا تناور کر دینا چاہیے کہ مایوسی کا جنگل دور دور تک اگنے نہ پائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مضبوط یقین آپ کی زندگی کے 90% مسائل خود بخود حل کر دیتا ہے۔ اگر آپ یہ سیکھ جائیں کیا اور کیسے نظر انداز کرنا ہے تو آپ کی زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ یہاں بہتر ہے اپنی ذات کا ہمدرد ہو جانا، زمانہ غم تو دے سکتا ہے، غمخواری نہیں کرتا۔ یا رب میرے لیے ایسا دروازہ کھول دے جس کی وسعت مجھے حیران کر دے۔ میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو دوست نہ پایا، میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو مخلص نہ پایا، میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو مہربان نہ پایا، میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو محبت کرنے والا نہ پایا۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی پیشانی پر نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظ میں محبت، آغوش میں دنیا بھر کا سکون، ہاتھوں میں شفقت، پیروں تلے جنت ہے۔ آپ اپنی صفت پر راضی رہے۔ چڑیا کبوتر نہیں بن سکتی، کبوتر کوا نہیں بن سکتا، سب کا اپنا اپنا نصیب ہے، تم جو ہو تم وہی بنے رہو گے۔ ایسی دوستی نہ کرو جس پر پچھتاوا ہو، روز قیامت بہت سے افراد ایسے ہوں گے جس کی ناکامی اور گمراہی کا سبب ان کے دوست بنیں گے۔ دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا کہ میرے پاس اللہ ہے۔ لوگوں کے حقوق دنیا میں ہی دے دو ورنہ آخرت میں نیکیاں دینی پڑیں گی۔ کسی سے بدلہ لینے میں جلدی نہ کرو اور کسی کے ساتھ نیکی کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ بات میں نرمی اختیار کرو کیونکہ الفاظ کی نسبت لہجے کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ ہر شخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے، اس کا دل کتنا میلا ہے اور کتنا پارسا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر خوش رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیتے جو آپ کو بہتر لگتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ وہ دیتے ہیں جو آپ کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ لوگوں کے دل کوئی جنت تو نہیں جہاں بسنے کے لیے آپ خود کو اتنا تھکا رہے ہیں۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو دیوار بنے جو تھکے ہوئے کو سہارا دے، کیونکہ اللہ سے کی مخلوق سے محبت ہی اللہ سے محبت ہے۔ برائے مہربانی آج کل کی محبت نہ سمجھ بیٹھے گا۔ اچھی بات کا اثر سب پر برابر نہیں ہوتا کیونکہ جب بارش ہوتی ہے تو پھول صرف ان زمینوں پر ہی اگتے ہیں جہاں لوگوں نے محنت کی ہوتی ہے، جو زرخیز زمین ہوتی ہے باقی بنجر جگہ پہ صرف جنگلی جھاڑیاں ہی اگتی ہیں۔ کسی کا ضرب دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو اور خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو۔ رشتہ وہی کامیاب رہتا ہے جو دل سے جڑا ہو، ضرورت سے نہیں۔ وقت ہر تعلق کی حقیقت بتا دیتا ہے۔ سیکھا ہے میں نے زندگی سے ایک یہ سبق بھی، کوئی کتنا بھی اپنا کیوں نہ ہو پہلے وہ اپنا ہی سوچتا ہے۔ جو چراغ صرف اپنے لیے جلتا ہے وہ آگ کے سوا کچھ نہیں، اور جو چراغ دوسروں کے لیے جلتا ہے وہ روشنی ہے، نور ہے، شعور کا ظہور ہے۔ زندگی میں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ پاک آپ کو ہر مشکل سے نکالے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے اللہ تعالیٰ کی محبت کی؟ اتنے گناہوں کے باوجود بھی وہ ہمیں ڈھانپ کر لوگوں میں عزت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی طرح ہے اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ کی طرح ہے۔ زندگی میں غلطی کرنے والوں کو معاف کرنا چاہیے، چالاکی کرنے والوں کو نہیں، جبکہ ہم چالاکی کرنے والوں کو معاف اور غلطی کرنے والوں کو سزا دیتے ہیں۔ زندگی میں یہ اہم نہیں آپ کتنے امیر ہیں، کتنے مشہور اور کتنے خوبصورت ہیں، بلکہ اہم یہ ہے آپ کتنے اصل، کتنے سچے، عاجز اور مہربان ہیں۔
اگر جنت الفردوس میں پراپرٹی چاہیے تو نیکیوں کا اکاؤنٹ کھولے اور اپنے دل کو اسی سے بھرنے کی تڑپ لگا لے۔ اللہ جی مجھے اپنا بنا لے، میں بھول جاؤں تو یاد دلا دے کہ میں آپ کی بندی ہوں اور آپ سے محبت تمام محبتوں سے زیادہ ہے۔ نیکیاں کرتے جاؤ، جب تم اعمال نامہ دیکھو گے تو خوش ہو جاؤ گے۔ مائیں مرتی نہیں، مائیں ہمیشہ دل میں زندہ رہتی ہیں، ہر خوشی اور غم کے موقع پر دل میں یاد بن کر، آنکھ میں آنسو بن کر جی اٹھتی ہے۔ اولاد چاہے جیسی بھی ہو، ماں دعا ہی دیتی ہے، ماں کا احترام کرے، زیادہ سے زیادہ خیال کرے۔ اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو۔ پوچھا گیا صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ جواب آیا جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارے لب پہ ہو شکر الحمدللہ۔ اپنے ایمان اور صحت پر اللہ کا شکر ادا کرو اور کثرت سے الحمدللہ پڑھو۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اللہ نے عورت کو ماں کا رتبہ دیا اور جنت اس کے پاؤں کے نیچے رکھی۔ اس کی جہالت میں کوئی شک نہیں جو عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے۔ اوروں کو کامیابی اللہ نے دی ہے، مجھے بھی کامیابی اللہ دے گا۔ انسان کے لیے یہ ادراک اور احساس کافی ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ اقرار غم کا مرہم ہے اور برائی سے رکنے کا ذریعہ بھی۔ اللہ کے لیے وہ عمل کرے جو وہ پسند کرتا ہے، پھر اس سے وہ مانگے جو آپ پسند کرتے ہیں۔ بعض پریشانیاں حالات سے نہیں، آپ کے اپنے خیالات سے پیدا ہوتی ہے، اس لیے اپنے ذہن کو اللہ کی یاد میں لگا کر رکھا کریں۔ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کا قصور معاف کر دیتے ہیں، اسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں کا نگران ہے۔ اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے اور آپ کو اس سے زیادہ عطا فرمائے جو دعا آپ نے مانگی ہے۔ مومنوں کی محفل میں بیٹھ کر مومن کہلانا بہت آسان ہے، لیکن تنہائی میں خود کو مومن رکھنا بہت مشکل ہے۔ اپنے تنہائیوں پر نظر رکھیں کیونکہ اس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ دوسروں کے الفاظ کو اپنی مرضی کا مفہوم دے کر بدگمان ہونا آسان ہوتا ہے۔ ان الفاظ کے پیچھے چھپی اصل وجہ کو جان کر حقیقت تک پہنچانا بہت مشکل ہوتا ہے، اور آج کا انسان تو بس آسان راستوں پر چلنا چاہتا ہے۔ یہ نعمتیں آزمائش ہوتی ہے، نہ ان کا ملنا آپ کی اچھائی کی دلیل ہے اور نہ ان کا چھن جانا آپ کا گنہگار ہونا ظاہر کرتا ہے۔ اس کی اولاد نہیں تھی اس لیے نہیں کہ وہ بری تھی، یا میری اولاد تھی تو اس کے لیے نہیں کہ میں بہت اچھی تھی۔ یہ تو صبر اور شکر کے امتحان ہوتے ہیں۔ اللہ کا اصول جانتے ہو؟ اس کے لیے جو چھوڑو گے وہ اس سے بہتر عطا کرے گا، تم نگاہ چھوڑو گے وہ نگاہ عطا کرے گا، وہ تمہیں بصیرت دے گا، فہم و فراست کی نگاہ عطا کرے گا۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے، آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر کا مطلب ایک پلیٹ کھانا، کچھ قرض ہنسنا، علم نافع، اچھا مشورہ، دکھ میں دلاسا، دل آزاری میں احتیاط، مسکرا کر سلام کا جواب دینا، بلا حسد مبارکباد اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جن سے مخلوق خدا میں خوشیاں بانٹی جائے۔ کہنے والے کہتے ہیں زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، اسے جی بھر کے جی لے، لیکن کوئی یہ کیوں نہیں کہتا امتحان ایک ہی بار ہے اور نتیجہ یعنی آخرت بھی ایک ہی ہے۔ ناکام ہو گئے تو دوبارہ امتحان کون لے گا؟ جب تم خود کو کسی پر بوجھ بننا محسوس کرو تو فوراً اس بوجھ کو ہلکا کر دو۔ یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو رب ہمیں دوسری ڈور سے فوراً جوڑ دیتا ہے۔ ہم تھک کر رکتے ہیں تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ دے دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ پیسوں سے آپ ہر چیز خرید سکتے ہیں سوائے تین چیزوں کے: زندگی، صحت اور خوشیاں۔ خیر خواہ وہ ہوتا ہے جس کی نصیحت اگر آپ قبول نہ بھی کریں تو وہ آپ سے دشمنی نہیں کرتا، آپ کے لیے آپ کی غیر موجودگی میں دعا کرتا رہتا ہے اور آپ کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے پھیلانے سے باز رہتا ہے۔ لوگوں کے سامنے کرنے والے معاملہ اس کے برعکس ہے۔ برداشت کرنا بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس کے پاس قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ زندگی نے ایک بات تو سکھا دی ہے، ہم کسی کے لیے ہمیشہ خاص نہیں ہوتے۔
دل رکھنا اور جوڑنا سیکھے۔ توڑنے والے بہت مل جاتے ہیں۔ اگر خود تکلیف سہ کر بھی دوسروں کو وہی تکلیف دے لیتے ہیں تو سمجھ جائے کچھ نہیں سیکھا، اس تکلیف سے مرہم بنے کاٹا نہیں۔ کچھ لوگوں کو صرف معاف کیا جا سکتا ہے، پھر سے نہ ہی ان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی دل صاف کیا جا سکتا ہے۔ جو نبی کے بستر پر سو جانے اسے علی کہتے ہیں، اور جس کی گود میں نبی سر رکھ کر سو جائے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ سر پر دوپٹہ رکھنے سے عورت اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتی ہے۔ حیا بڑی دولت ہے، اور جو عورت اس دولت کو سنبھال چلتی ہے کبھی کنگال نہیں ہوتی، نہ حسن کے معاملے میں نہ کشش کے معاملے میں۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدترین ہوتی ہیں۔ صبر ہی وہ چیز ہے جس سے انسان دنیا و آخرت میں کامیابی پا سکتا ہے۔ منفی رویے سے خود کو روکنا، اجتناب کرنا، اب تبدیلی کا انتظار کرنا۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی بڑی پریشانیوں کو ٹال دیتی ہے، اور کسی کے لیے اچھا سوچنا بھی نیکی ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے سے گریز نہ کرو، کیونکہ کڑکتی دھوپ میں ابر کا ایک ٹکڑا بھی ابر رحمت ثابت ہوتا ہے، چاہے وہ برسے یا نہ برسے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کسی کے آنے سے زندگی بہتر ہو جائے، کئی دفعہ غلط لوگوں کے جانے سے بھی زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ درخت بوڑھا ہو کر پھل نہیں دیتا، لیکن سایہ ضرور دیتا ہے۔ کاش یہ بات اولاد کو وقت پر سمجھ آ جائے۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، بلکہ یہ سوچو تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ روٹی کی عزت کرو، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ روٹی کا اکرام کرو۔ عرض کیا گئی یا رسول اللہ، روٹی کا اکرام کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اس کے ساتھ سالن کا انتظار نہ کیا جائے۔ اچھی باتیں، مشکل راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو تمہاری کامیابی شور مچا دے۔